الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين استغفر الله نستغفر الله استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام تر احسانات میں سے سب سے بڑا احسان یہی ہے کہ ہمیں مسلمان بنایا ہے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا ہے، اپنی پہچان نصیب کی ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود، تمہارا پروردگار، تمہارا خالق، تمہارا مالک جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی تمہارا معبود نہیں ہے۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کوئی بھی معبود نہیں ہے مگر وہی ہے، اور صرف معبود نہیں بلکہ وہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے، بڑا مہربان۔ دنیا میں اس کی مہربانیاں ہیں، انسان جیسا بھی سرکش ہو، جو کچھ بھی ہو، لیکن وہ مہربان ہے کہ وہ اپنے انعامات، اپنے احسانات کبھی کسی پر ختم نہیں کرتا، چاہے کافر اور مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ کبھی اس نے روٹی نہیں چھینی کہ آج اس نے نماز نہیں پڑھی تو روٹی نہیں ملے گی، یا اس نے کلمہ نہیں پڑھا ابھی کافر ہی ہے تو لہذا اس کا زمین پہ رہنا مشکل ہو، یہ زمین اس کے نیچے سے کھینچ لی جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ قیامت کے دن بڑی مہربانی فرمائیں گے کہ جس کو معاف کر دیں گے تو پھر اس کو کسی قسم کا کوئی غم ہی نہیں ہوگا، نہ دماغی ہوگا، نہ جسمانی ہوگا، نہ ذہنی ہوگا، نہ دلی ہوگا، نہ کھانے کا ہوگا، نہ پینے کا ہوگا، نہ سر درد کا ہوگا، نہ کسی سے لڑائی جھگڑے کا ہوگا، کسی قسم کا بھی کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو مہربان ہے کہ کافر مسلمانوں سب پہ مہربانیاں کی ہوئی ہیں، رحمان ہے، آخرت میں وہ رحیم ہوگا۔ رحمان کا مطلب کہ سرکش یہ ہے تب بھی انعام کر رہا ہے، اور اس اپنے فرما بردار ہیں تو ان کو آزمائش بھی کبھی دے دیتا ہے۔ اللہ کے نیک لوگوں کو پریشانیاں آتی ہیں، بخار، بیماری، دوسری آزمائش، سب کچھ آتا رہتا ہے، لیکن آخرت میں نہایت مہربان ہوگا، نہایت رحم والا ہوگا۔ تو نہایت مہربانی اور نہایت رحم کیا ہوگا کہ پھر جس کو آخرت میں معاف کر دے گا تو اس کو پھر کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوگا۔ لیکن یہ سب کچھ جو میں نے آیات تلاوت کی ہیں ان کے اندر اسی بات کی طرف توجہ ہے کہ اپنے رب کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اگر اپنے رب سے دور ہو گئے، اپنے رب کے ساتھ نہیں جڑے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میرا مالک، میرا پروردگار، پالنہار اللہ ہے، میں اس بات پہ خوش ہوں، اس بات پہ میرا ایمان ہے، اس بات پہ میں راضی ہوں، میرا دین اسلام ہے، میرا دنیا میں چلنے کا راستہ اسلام ہے، میرا دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام ہے، میں نے جو چال چلنی ہے وہ اسلام کو دیکھ دیکھ کر چلنی ہے۔
میں نے جو چال چلنی ہے وہ اسلام کو دیکھ کر چلنی ہے، اور میں اس بات پر راضی ہوں۔ وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ، میرا وہ کہ جس کی میں پیروی کروں، جس کے راستے پہ چلوں، جس کے طریقے پہ چلوں، جس کے انداز پہ چلوں، جس کی بات مانوں، وہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میں اس بات پر بھی راضی ہوں۔ بس یہ بات ذہن میں آ جائے کہ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود تنہا تنہا ہے۔ اور الحمدللہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے تو ہم نے یہی سیکھا ہے، اور ہر وقت اللہ سے کہتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہوتا پتہ، تب بھی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ان الفاظ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نصیب فرمائیں گے جو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اس کا ترجمہ نہیں آتا، نماز میں بار بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن ان الفاظوں کی برکت ایسی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھا راستہ نصیب کر ہی دیں گے۔ پہلے تو کوشش کریں گے، خود بھٹکے ہوئے ہیں تو اس کے راستے پر آ جائیں، اگر خود کوشش نہیں کر رہے تو اس کی برکت سے انشاءاللہ مرنے سے پہلے توبہ بھی نصیب ہو جائے گی، اور مرنے سے پہلے سیدھا راستہ بھی نصیب ہو جائے گا۔ اور اسی میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت سے مراد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہے، عبادت سے مراد ہے کہ اپنی زندگی کا ایک طریقہ، اپنی زندگی کا ایک طریقہ ہم تیرے حکم کے مطابق گزارتے ہیں۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، ہم اللہ پر ایمان لے آئے، تو ایمان کا مطلب یہاں پہ ایمان رکھیں گے تو ہمارے ذہنوں میں بات نہیں آئے گی۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ اے اللہ ہم تجھ پہ ایمان لے آئے تو اس کا مطلب اے اللہ ہم تیرے عاشق ہو گئے، اے اللہ ہم نے تجھے مان لیا کا مطلب کیا کریں؟ اے اللہ ہم تیرے عاشق ہو گئے۔ جب عاشق ہو گئے تو اس کے عشق میں پھر زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا۔ جب صرف یہ کہیں نا ایمان لے آئے، تو ایمان کیا ہے، ایمان کی ترتیب کیسے ہے، وہ ساری تفصیل ہر عام آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ تو آپ ایمان کا ترجمہ تھوڑا سا یوں کر لیں، ہم ایمان لے آئے، اے اللہ ہم نے تجھ سے عشق کر لیا۔ سارے کہتے ہیں نا کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مسلمان ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم اللہ سے عشق کرتے ہیں۔ محبت کا لفظ بھی چھوٹا نظر آتا ہے، عشق کا لفظ کہیں، پھر یہ ہوگا کہ جب بھی نماز کا وقت ہوگا، جب ہم ذہن میں سوچیں گے کہ مول صاحب نے کہا تھا ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کا مطلب ہے اے اللہ ہم تجھ پر تیرے ساتھ عشق کرتے ہیں، تو پھر نماز پڑھنا بھی آسان ہوگا۔ کہیں جھوٹ کی باری آئے گی تو جب یہ ذہن میں آ جائے گا مول صاحب کہہ رہے تھے ایمان کا مطلب ہے عشق ہے، ہمیں عشق اللہ سے ہے، اللہ نے جھوٹ سے روکا ہے تو لہذا نہیں بولنا، جاتی ہے جان جائے، جھوٹ نہیں بولنا۔ سود کھا رہے ہیں، حرام کا مال لے رہے ہیں، جب یہ ذہن میں آئے گا کہ ہم نے اللہ سے عشق کر لیا، ہم اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ سے عشق کر لیا، تو پھر سود بھی خود بخود چھوٹ جائے گا، حرام کا مال جو نظر آ رہا ہے وہ بھی خود بخود چھوٹ جائے گا۔ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، اس کی تفسیر، اس کی تشریح، اس کا مطلب، اس کا معنی ہم یوں سمجھیں کہ اے اللہ ہم نے تجھ سے عشق کر لیا۔ اللہ پر ایمان لے آئے کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ ہم نے تجھ سے عشق کر لیا۔ جب یہ کہیں گے تو جو ذہنی وسوسے ہمارے اپنے ذہنوں میں، ہمارے اپنے دل میں ڈالتا ہے شیطان، یا باہر سے لوگوں کی وجہ سے دل و دماغ میں، کانوں میں
شیطان ڈالنے کی کوشش کرتا ہے وہ وسوسے بھی ختم ہو جائیں گے۔ آج کل دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ دین کی جب بھی کوئی بات کی جاتی ہے، کسی مسئلے پر بات کی جاتی ہے، ہمارے مسلمان ایمان لانے والے وہی پوچھنے لگتے ہیں اس میں کیا خرابی ہے بھائی؟ جب یہ کہیں گے کہ ہم نے اللہ سے عشق کر لیا تو وہ شرابیوں کو دیکھنے کی ضرورت ہی۔ عاشق جب چلتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آگے کیا ہونا ہے، یہ مشکل ہے، اس میں کیا فائدہ ہے، اس کی کیا ضرورت تھی، یہ مسئلہ، یہ اللہ کا حکم ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ جب یہ باتیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایمان کا پتہ نہیں ہے۔ جب ایمان کو ہم عشق سے جوڑ دیں گے تو پھر کوئی یہ سوال نہیں کرے گا۔ جب یہ کہا جائے گا کہ سود کھانا حرام ہے، جس سے تم عشق کرتے ہو اس نے کہہ دیا بس بھئی حرام ہے، کچھ ملے نہ ملے، سوکھی ملے روکھی ملے، بھوک سے مر جائیں لیکن اس سے عشق کی ہے نا بھائی، تو ہم نے حرام نہیں کھانا، ایک لقمہ بھی نہیں کھانا حرام کا۔ نماز کوئی چھوٹ گئی تو بھائی ہم نے تو ایمان لے آئے اس پہ، ہم نے تو اس سے عشق کر لیا، اس کا حکم تھا نماز پڑھنا، اس لیے نماز گئی، تو اس کی قضا جب تک نہیں کرے گا اس کے دل دماغ کو، اس کی طبیعت کو سکون نہیں ملے گا، کیونکہ عاشق سے جب کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو وہ تڑپتا رہتا ہے، وہ تڑپتا رہتا ہے۔ آج اللہ کے ساتھ ایمان اور عشق کی ہماری وہ کیفیت نہیں رہی کہ اللہ کا حکم کو چھوڑ دیں اور تڑپیں، وہ تڑپ ہمارے اندر نہیں ہے۔ باتیں کرنے میں بڑے بڑے ولیوں سے بھی بڑی بڑی باتیں ہم کر جاتے ہیں، جن کا دن رات مسلوں پہ رو رو کے، آنکھوں سے آنسو اس رب کے عشق میں بہا بہا کے، اس رب سے باتیں کرتے ہوئے رو رو کے گزری، ان سے بھی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، باس مباحثے کرتے ہیں، لیکن ایمان کا ٹکے کے برابر پتہ نہیں ہوتا۔ تو ایمان کو سادہ سی زبان میں نے یہ الفاظ آپ کے ذہن میں ڈالے ہیں، ہم مسلمان ہیں جب یہ کہیں تو مطلب یہ ہوا ہم اللہ کے عاشق ہیں بھائی، ہم مسلمان ہیں کا کیا مطلب ہوا؟ ہم اللہ کے عاشق ہیں۔ اور کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، آسمانوں کی تخلیق میں، آسمانوں کے بنانے میں اس کو دیکھو تو صحیح، آسمانوں کے بنانے میں اس کو دیکھو تو صحیح، صرف آسمان کھڑے نہیں کر دیے، جب سے تم اپنی ماں کے پیٹ میں آئے ہو تب سے لے کر قبر میں جانے تک تمہارے ساتھ آسمان کے انعامات منسلک ہیں۔ آسمان میں سورج ہے، آسمان میں چاند ہے، آسمان میں ستارے ہیں، سورج نہ نکلتا، مسلسل رات ہوتی، جس ماں کے پیٹ میں تم ہو وہی ماں اندھیرے میں تڑپ تڑپ کے ختم ہو جاتی، سردی ہوتی سورج نہ نکلتا، سردی کی وجہ سے ختم ہو جاتی، اگر وہاں سے بچ کے دنیا میں آ بھی جاتے تو پھر خود اندھیرے کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے ختم ہو جاتے۔ پھر چاند کی رات کو روشنی، وہ رات کو بھی روشنی کا کام کرتی ہے، اور اصل میں اس آسمان کے نظام میں جو چاند ہے اس کی چاندنی جو ہے وہ پھلوں میں اور انسانی جسم میں اور دنیاوی نظام میں مٹھاس ڈالتی ہے، ٹھنڈی اور میٹھی روشنی ہے، پھلوں میں مٹھاس چاند کی روشنی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ذرا غور تو کرو، یہ سارا نظام اتنا بڑا اور اتنے فائدے کوئی مائی کا لال ہے کہ بنا سکتا؟ جب کوئی نہیں بنا سکتا تو سمجھو کہ اسی نے بنایا ہے، جب اسی نے بنایا ہے تو سمجھو کہ پھر اس سے عشق بھی کر لو، اس پر ایمان لے آؤ کا مطلب اس سے عشق کر لو۔ ہم مسلمان ہیں، سارے کہتے ہیں نا ہم کون ہیں؟ مسلمان۔ ہم کون ہیں؟ اور اس کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ صرف مسلمان کہہ دیا نا، وہ بات بس بڑوں سے سنی، مولویوں سے سنی، سیکھ لی، یاد کر لی بس۔ تو مسلمان کا معنی کیا کرنا ہے؟
ہم اللہ کے عاشق ہو گئے، ہم اللہ کے عاشق ہو گئے، ہمیں اللہ سے عشق ہو گیا۔ اب ہمارے دل کی تار، ہمارے دل کی چال، ہمارے دماغ کی سوچ صرف اس کے عشق میں چلے گی۔ وہ کہاں خوش ہوتا ہے، وہ کہاں ناراض ہوتا ہے، عشق کر بیٹھے ہیں اس سے، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو یہ ایمان کا مطلب، یہ ایمان کا ترجمہ کرے۔ آسمانوں میں دیکھو، غور و فکر کرو، والارض، زمین میں دیکھو کہ اس نے زمین بچھا دی تمہارے لیے، تو زمین کے بھی وہی فائدے۔ زمین پہ تمہارا رہنا، اگر زمین نہ ہوتی کیسے رہتے؟ کوئی ہے جو ہوا میں رہ سکتا ہو؟ کوئی ہے جو پانی میں رہ سکتا ہو؟ جو پانی میں رہتے ہیں یا جو ہواؤں میں اڑتے ہیں، پہلے وہ زمین پہ رہتے ہیں، سیکھتے ہیں بعد میں۔ اگر زمین ہی نہ ہوتی تو وہ سیکھتے کیسے؟ پھر تمہاری دنیاوی ضروریات کی ایک ایک چیز زمین سے نکل رہی ہے، خوراک ہے، لباس ہے، سب کچھ تمہارا زمین سے نکل رہا ہے۔ تو اس زمین میں ذرا غور و فکر کر لو، اس زمین میں غور و فکر کر لو۔ کہنے کو تو کہا جاتا ہے ہمارے پاس تھوڑی سی جگہ بھی نہیں ہے رہنے کے لیے، تو بھائی اسے پوچھا جائے کہاں رہتا ہے تو؟ اگر تھوڑی سی جگہ بھی نہیں ہے، تھوڑی سی بھی پراپرٹی تیرے پاس نہیں ہے، تو کہاں رہتا ہے؟ اسی کی بنائی ہوئی زمین پہ رہتا ہے نا، سڑک پہ ہے، جھوپڑی میں ہے، جہاں بھی ہے اسی کی بنائی ہوئی زمین پہ ہے نا۔ تیرا مکان گھر نہیں ہے لیکن رہتا تو زمین پہ ہے۔ تو یہی زمین پہ اگر رہنا ہی نہ دیا جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ سڑکیں آزاد، میدان آزاد، سب چلو۔ جیسے گھروں محلوں میں لوگوں نے ایک ایک جگہ منسلک، وہ اس کی اتنی، اس کی اتنی، اس کی اتنی، اس کا مکان، اس کا بنگلہ، اس کی کوٹھی، اس کا سب کچھ، اس کا باغ، اس کی زمین، اس کا فلاں، اس میں اب دوسرے نہیں آ سکتے۔ ساری زمین ایسے ہوتی تو بیچارے غریب کہاں گزارتے؟ بیچارے غریب پھر زندگی گزار سکتے؟ لیکن اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ سارے زندگی گزارو۔ زمین میں غور و فکر کرو۔ پھر زمین کا یہ کام کہ جب تک تم دنیا سے جاتے نہیں ہو تب تک وہ تمہارے ساتھ ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنے اندر سمو جاتی ہے تمہیں۔ اگر باہر پڑے رہو 3-4 دن، ہفتے کے بعد لوگ کہیں گے بدبو آتی ہے۔ وہ زمین ہے کہ جو تمہاری بدبو کا انتظام کر دیتی ہے۔ تو زمین میں غور و فکر کرو، زمین کے فائدے دیکھو، زمین سے جو انعامات مل رہے ہیں وہ سب دیکھو۔ ان ساری چیزوں کی تخلیق میں، ان ساری چیزوں کی پیدائش میں اگر غور و فکر کرو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارا خدا ہے اور وہ اللہ ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ اسی پر ایمان لانا چاہیے۔ ایمان کا مطلب یاد رکھنا، آج کے بعد جہاں بھی مسلمان کا لفظ آئے یا ایمان کا لفظ آئے تو یہ یاد رکھنا کہ ہم مسلمان ہوئے کا کیا مطلب؟ ہم نے اللہ سے عشق کر لیا۔ ہم ایمان لے آئے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ ہمیں اللہ سے عشق ہو گیا۔ جب عشق اس سے ہو گیا تو پھر عشق کے اصول تو ہر کوئی جانتا ہے نا بھائی، عشق کے اصول تو سب جانتے ہیں نا، تو پھر ویسا عشق ان اصولوں کے مطابق اس سے کرنا ہے۔ دنیا کا نظام ہے کہ دنیا میں اگر کسی سے کچھ مانگا جائے تو وہ اگلا پریشان ہو جاتا ہے۔ اس اللہ کا نظام ہے کہ اگر اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے، نہ مانگا جائے تو وہ سوچتا ہے کہ میرا بندہ کیوں نہیں مانگ رہا۔ اس سے مانگیں، عشق کریں، اس سے عشق ہی مانگ لیں۔ ایمان تو دے دیا، ایمان کا جو اصل خلاصہ نچوڑ ہے، مسلمان ہونے کا جو اصل مقصد ہے وہ عشق الہی ہے، وہ ہمیں نصیب کر دے۔ خوب مانگو، مانگتے رہو۔ اگر نہیں مانگیں گے، یہ ساری چیزوں کو دیکھیں، زمین کو دیکھیں، آسمان کو دیکھیں، دن اور رات کو دیکھیں، سارا دن ہوتا، سونے کا ٹائم، سکون کا ٹائم ملتا،
ساری رات ہوتی، کمانے کا وقت ملتا، دن اور رات کا نظام دیکھ لو، اس میں تمہیں وہ ملے گا۔ جب مل جائے تو پھر عشق ضرور کرنا، ایمان ضرور لے آنا۔ اسی طرح فلک التی تجری فی البحر، بحری جہازوں کو دیکھو، کشتیوں کو دیکھو کہ پانی کے اوپر لکڑی، پانی کے اوپر لکڑی تیر رہی ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اس لکڑی کے اوپر سامان، بندوں کا وزن، پھر بڑے بڑے بحری جہازوں کو دیکھیں جو پورا پورا محلے سے بھی بڑے ہوتے ہیں، چل رہے ہیں، اور شروع سے آج تک سمندر کے راستے دنیا کے ایک کونے کو دوسرے کونے سے ملانے میں بڑا بھرپور کام کر رہے ہیں۔ اگر سمندری راستے نہ ہوتے، ہوائی راستے ہیں یا یہ والے راستے ہیں زمینی، تو ان سے انسانوں کی چال چلن ملتی رہتی ہے، لیکن ملکوں کا سامان نہیں ہوتا۔ آج تک بھی جو وزنی کام ہے وہ بحری جہاز کر رہے ہیں۔ تو اسی چیز کو اللہ نے فرمایا والفلک التی تجری، اور یہ کشتی کہاں سے چلی؟ حضرت نوح علیہ السلام سے۔ ترقی ہوتے ہوتے آج بحری جہاز بن گئے۔ بات سمجھ آئی؟ تو اس کو دیکھو، اس میں غور و فکر کرو، اس سے عشق خود بخود ہو جائے گا۔ اسی طرح آسمان سے جو پانی اترتا ہے اس کو دیکھو، پھر اس پانی سے دیکھو کہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ اکثر ایسے کرتا ہے کہ جہاں بارش ہوتی ہے وہاں موسم سہانا ہو جاتا ہے، رحمت گرتی ہے، برسات ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی کر کے وہ دکھا دیتا ہے کہ وہی بارش طوفان بن جاتی ہے، اولے گرتے ہیں۔ تو ان میں غور و فکر کرو، پھر اس پر ایمان بھی صحیح ہوگا، مسلمان بھی صحیح بنیں گے، اور اصل جو مقصد ہے وہ عشق الہی نصیب ہوگا۔ اس کے بعد وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، جانوروں کو دیکھیں کہ دنیا کی تمام تر مخلوق تم مسلمانوں کے، تم انسانوں کے واسطے فائدہ مند ہے، تو یہ تمہارے فائدے کے لیے جانوروں کو پھیلا دیا۔ جن جانوروں سے ظاہری طور پہ نفع حاصل کرتے ہو، جن سے ظاہری طور پہ نفع حاصل نہیں کرتے، تب بھی وہ تمہارے ہی نفع کے لیے ہے۔ ہواؤں سے تھوڑی دیر کے لیے ناک اور منہ بند کر دیں، آنکھیں بند کر دیں، کان بند کر دیں، پتہ چل جائے گا کہ ہوا کا کیا فائدہ ہے، جو ہوا اس کی ہر وقت چل رہی ہے۔ اور تصریف الریاح، ہواؤں کو پھیلا دیا تاکہ سب کو ملتی رہے۔ ایک منٹ کے لیے سب کچھ بند کر دیں، ناک بھی، کان بھی، آنکھ بھی، منہ بھی، پتہ چلے گا کہ قدر کیا ہے ہوا کی۔ لیکن یہ ہوا کس نے بنائی؟ ذرا غور و فکر کرو، اسی سے عشق کرنا ہے۔ اسی طرح بادلوں کو دیکھیں، جا رہے ہیں، دل کرتا ہے ادھر برس پڑے، دل کرتا ہے ہوائیں لے کے آگے جا رہی ہیں، تو ان بادلوں کو دیکھو، ان میں تمہیں وہ نظر نہیں آتا؟ اگر انسان خدا سے عشق نہیں کرتا، عشق کی طرف نہیں آتا، یا جو دین کے معاملات میں، اللہ کے احکامات میں یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ ہے، یا اس کا تو ہمیں فائدہ مل رہا، لیکن دین والے علماء کہتے ہیں جو اللہ کا حکم سناتے ہیں یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے کام، ہماری سمجھ سے باہر ہے، یہ جو یہ سوال اٹھاتے ہیں ان سے کہا جائے جس اللہ کے حکم کے خلاف چلتے ہو تو اس اللہ کے اس انتظام سے بھی پھر نکل جاؤ نا۔ اگر نہیں نکل سکتے تو پھر اسی سے عشق ضرور کرنا، اور یہ عشق جب اس سے ہو جائے گا پھر وہی بات ہے کہ جب عشق ہوگا تو پھر تڑپنا خود ہی آ جائے گا، پھر جب حکم ملے گا پھر یہ سوال نہیں ہوگا کہ اس کا کیا فائدہ ہے، اس کا کیا نقصان ہے، بس یہی ہوگا کہ اس سے عشق ہے نا، اس کا حکم ہے، قبول ہے، نقصان ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم اس کے عاشق ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں عقل والوں کے لیے ان چیزوں میں نشانیاں ہیں،
جو عقل سے کام لے گا، ان میں غور و فکر کرے گا، تب جا کے ان کو نشانیاں ملیں گی۔ ان نشانیوں میں سے انسان اپنی ترتیب سے بھی سوچ سکتا ہے، جو چیز سامنے آئے اس کو سوچے، اس کو سمجھے کہ اس میں کیا فائدہ ہے، یہ کیسی ترتیب سے ہے، اس کو ہم بنا سکتے ہیں یا دنیا والے بنا سکتے ہیں۔ جب سوچنے پر آئے گا تو پتہ چلے گا نہیں بنا سکتے۔ جب یہ چیز نکل آئے گی کہ نہیں بنا سکتے تو پھر سمجھ جائے کہ بنانے والا کوئی ہے۔ مثال کے طور پہ سامنے چمڑی آ رہی ہے، جسم کی چمڑی آ رہی ہے۔ اب اس چمڑی کا کمال دیکھیں، گوشت بھی ہے اس کے نیچے، خون بھی ہے۔ اگر یہی چمڑی تھوڑی سی بھی اکھڑ جائے تو تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ گوشت بھی وہی ہے، وہی کا وہی کھڑا ہے، گوشت بھی وہی ہے، وہی کا وہی کھڑا ہے، خون بھی وہی ہے، لیکن صرف چمڑی کے اترنے سے چمڑی کا کمال دیکھیں کہ اس نے آپ کی تکلیف کو روکا ہوا ہے۔ جہاں اور فائدے ہیں وہاں یہ سب سے بڑا فائدہ دیکھیں۔ تھوڑا سا گوشت کٹ جائے، تھوڑی سی چمڑی اتر جائے، کتنا درد ہوتا ہے۔ کپڑا بھی نہیں لگنے دینا، ہاتھ بھی نہیں لگنے دینا، پٹیاں کروا کروا کے تھک جاتے ہیں۔ کوئی کبھی ایسا ڈاکٹر پیدا ہوا کہ جہاں زخم ہے وہیں کوئی ایسا پلاسٹک یا کوئی چیز رکھے کہ فٹافٹ ختم ہو جائے؟ نہیں ایسا ہو سکتا۔ جب ایسا نہیں ہو سکتا تو سمجھ لو کہ کوئی ہے جس نے یہ ساری ہمیں چمڑی لگا دی ہے۔ اس چمڑی کی وجہ سے ہم اس تکلیف سے بچے ہوئے ہیں، اور یہ چیزیں دنیا میں سوچ جائیں گے تو پھر فائدہ مند کامیاب ہیں، اگر دنیا میں سوچ کر نہیں جائیں گے تو پھر نقصان دہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو دنیا میں منچاہی زندگی گزار رہے ہیں ان کے اعمال ان کے سامنے ایسے رکھیں گے کہ حسرات علیہم، ان کو ان پر حسرت ہوگی، وہ پیٹیں گے، وہ ہائے کریں گے، وہ سوچیں گے کہ ایک دفعہ پھر دنیا میں چلے جائیں، اب تو اس کے حکم کے علاوہ نہیں چلیں گے، لیکن پھر آنا نہیں ہوگا۔ وہ حسرت ہی ان کے لیے عذاب ہوگا اور جہنم میں گھسیٹ ڈالا جائے گا۔ تو اس سے بچنے کے لیے دنیا کی ان چیزوں کو دیکھ لیا جائے، اور دیکھنے کے بعد یہ کہا جائے کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کا مطلب آج یاد کر کے جائیں، ہم مسلمان ہیں کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے اس سے عشق کر لیا، ہم اس پر ایمان لے آئے کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں اس سے عشق ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنا عشق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب لك الحمد ولك الشكر حمدا كثيرا وشكرا كثيرا كثيرا۔ اے اللہ ہم تیری بہت ہی تعریفیں بیان کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیری ساری تعریفیں بیان کرتے ہیں، اے اللہ ساری خوبیاں اور تعریفیں تیرے لیے ہی ہیں۔ اے اللہ ہم تیرا بہت ہی شکر ادا کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیرا بہت ہی شکر ادا کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کے وہ آل ہیں وہ مقام و مرتبہ نصیب فرما، مقام محمود نصیب فرما، ان کی آل پر مغفرت والا فیصلہ فرما۔ اے اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، ان کے اصحاب پر رحمت نازل فرما، تمام نبیوں پر رحمت نازل فرما، تمام نبیوں کی امتوں پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھا، اے اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھا۔ اے اللہ ہمیں ایمان دیا تو ایمان کا اصل مقصد عشق بھی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنا عشق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں قرآن کا عشق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں حقیقی طور پہ اپنا عشق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اپنا عشق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں سچا مسلمان بنا، اے اللہ ہمیں پکا مسلمان بنا، اے اللہ جیسے مسلمان کی شان ہے ویسے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما، اے اللہ ہمیں آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ اے اللہ دین محمد کی سربلندی کے لیے جو جہاں جس انداز میں محنت کر رہے ہیں سب کی محنتوں کو قبول فرما، ان کی مدد اور نصرت فرما۔ کراچی کے اجتماع کو قبول فرما، اس میں اپنی حفاظت والا معاملہ فرما، اس کو اپنی امان میں رکھ۔ اے اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں مدارس مساجد ہیں
بن چکے ہیں یا بن رہے ہیں، سب میں اپنی مدد اور نصرت اور حفاظت والا فیصلہ جاری و ساری فرما۔ اے اللہ علماء طلباء کی حفاظت فرما، اے اللہ تبلیغی جماعت والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ علماء طلباء کی حفاظت فرما، مساجد مدارس مجاہدین کی حفاظت فرما، اے اللہ دین محمد کو سربلندیاں نصیب فرما، اے اللہ دین محمد کو ترقی نصیب فرما، اے اللہ جس نے بھی دین محمد کی مدد کی، نصرت کی، اے اللہ تو ان کی مدد اور نصرت فرما، اے اللہ جو بھی دین محمد کے راستے میں رکاوٹ بنے، اے اللہ تو ان کو دور اور نیست و نابود فرما، اے اللہ ہماری دعا قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، دین محمد پہ چلنا نصیب فرما، دین محمد پہ چلنا نصیب فرما، دین محمد پہ چلنا نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اپنا عشق نصیب فرما، اے اللہ ہم تیرے رب ہونے پہ راضی ہیں، تیرے معبود ہونے پہ راضی ہیں، تیرے خالق و مالک ہونے پہ راضی ہیں، تو ستار و غفار ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو چھپا دے، اے اللہ تو نے چھپایا ہوا تیرا شکریہ، اے اللہ تو نے چھپایا ہوا تیرا احسان، اے اللہ تو نے ہمارے گناہوں کو چھپایا ہوا تیرا انعام، اے اللہ ان کو معاف بھی فرما دے، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، سچی توبہ پکی توبہ نصیب فرما، اے اللہ یہ مسجد تیرا گھر بھی بن رہا، اس کو بھی اپنی مدد اور نصرت سے پایا تکمیل تک پہنچا، اے اللہ جو بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں ان کو جنت میں گھر نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو جنت کا داخلہ اولی بغیر حساب کے نصیب فرما، اپنے فضل اور کرم سے نصیب فرما، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس اپنے فضل اور کرم سے نصیب فرما، اے اللہ جہنم سے بچا، جنت میں اپنا دیدار نصیب فرما، اے اللہ قیامت کے دن حوض کوثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے نصیب فرما، یا اللہ ہم مسلمان ہیں ہمیں اپنا عشق نصیب فرما، یا اللہ ہم مسلمان ہیں ہمیں اپنا عشق نصیب فرما، یا اللہ